یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال سید الشہداء علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ محترم ناظرین کرام، محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں۔ خالق کائنات ہمیں مظلوم کربلا کا حقیقی عزادار بنائے اور فلسفہ قیام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مظلوم کربلا نے جو اتنی عظیم قربانی دی ہے، وہ اتنی عظیم قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ خود سید الشہداء جب مدینہ سے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی پوچھا جاتا ہے، جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں تو اس وقت بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر کہاں جا رہے ہیں، اور آپ کے اس جانے کا مقصد کیا ہے۔ اس مقام پر سید الشہداء نے اپنے قیام کے مقصد کو بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ عظیم واقعہ جو رونما ہو رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس امت کی اصلاح کر سکوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے سکوں۔ گویا سید الشہداء نے جو مقصد بیان کیا ہے اور یہ ہر زمانے کے لیے ہے، گویا امام حسین ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ جب بھی حالات ایسے ہو جائیں تو اس وقت امت کے اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اور اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ تحرین نے اس فریضے کو انجام دیا ہے، اور امام زمانہ اس زمانے کے جو علماء ہیں قیامت تک آنے والے علماء سے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ جب معاشرے میں بگاڑ آ جائے تو اس عظیم فریضے کو انجام دینا ہے۔ فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، عربی زبان میں اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو درست کرنا۔ اصلاح
کی ہی اس چیز کی جاتی ہے جس چیز میں بگاڑ پیدا ہو جائے، جس چیز میں کجی آ جائے، جو چیز اپنے ٹریک سے ہٹ جائے، جو چیز اپنے حقیقی راستے سے بھٹک جائے، تو اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ مظلوم کربلا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں یزیدیوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یزید کے گورنر کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، ارشاد فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ ہم کہیں گے اے فاطمہ کے لال، بگاڑ تو یزید میں ہے، آپ امت کی اصلاح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو یزیدیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو سید الشہداء یہی جواب دیں گے، اگر اس امت میں اصلاح ہوتی، اگر یہ امت صراط مستقیم پہ چل رہی ہوتی، تو پھر حسین کی موجودگی میں یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا امام کیوں مان لیتی؟ اس امت میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ جس امت کی وجہ سے یزید جیسا شخص رسول خدا کا جانشین بن گیا ہے اور اس جگہ کے اوپر برجمان ہو گیا ہے جو حقیقی الہی نمائندوں کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں غدیر کو گزرے ہوئے زیادہ سے زیادہ 50 سال ہوئے ہیں۔ غدیر جو ایک اعلان تھا جس میں پیغمبر اسلام نے ولایت کا تعارف کرایا، اپنی ختم نبوت کا پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، اور اس کے بعد ایک نئے سسٹم کو کہ میرے اسی کام کو آگے قیامت تک چلانے والے وہ یہ ائمہ تحرین ہیں، ان لوگوں نے اس ٹریک کو چھوڑا ہے۔ یہ ایک حقیقی راستہ تھا، حقیقی سسٹم تھا اسلام کا۔ لوگ اس راستے سے جب آہستہ آہستہ منحرف ہوئے تو لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا۔ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے تو پھر ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرتا ہے، اور یہاں پر تو ایک نسل تقریباً 50 سال کے بعد چینج ہو گئی ہے، ایک نئی نسل جو ہے وہ آ گئی ہے۔ جب لوگوں نے ولایت کو چھوڑا ہے، ولایت کے راستے کو چھوڑا ہے، تو آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا۔ حالانکہ امام معصوم موجود ہیں، مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی موجود ہے، انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ جس طرح ممکن ہو حقیقی اسلام کو محفوظ رکھا جائے، لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت کی جائے، لیکن اس کے باوجود آہستہ آہستہ لوگوں میں، امت میں اتنا بگاڑ آیا، امت ہدایت سے اتنی دور ہو گئی، امت صراط مستقیم سے اتنی دور ہو گئی، امت نے ولایت سے اتنی دوری اختیار کر لی کہ اب امت کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی تنہا نہیں نکل رہے۔ وہ جانتے ہیں اس امت کی اصلاح کے لیے اب صرف زبانی امر بالمعروف کافی نہیں ہے، اب امت کی اصلاح کے لیے مجھے خون بھی دینا پڑے گا، مجھے اپنے جوان دینے پڑیں گے، مجھے حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے صحابی کا خون بھی دینا پڑے گا، مجھے علی اصغر کا خون بھی دینا پڑے گا،
اور یہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد پھر بھی حسین ابن علی یہ جانتے ہیں کہ اس امت میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے علی و بطول کی بیٹیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں بھی جانا پڑے گا۔ یہ جانتے تھے، جب تحریک شروع کی ہے، جب نکلے ہیں تو وہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا بند عالم یہ چاہتا ہے کہ اس امت کی اصلاح کے لیے اس راہ میں میرا خون بہہ جائے۔ وہ کسی نے کہا کہ ان بیبیوں کو ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا بند عالم کی مشیت یہی ہے۔ یہ امر بالمعروف اتنا سخت ہے، امت میں بگاڑ اتنا آ چکا ہے کہ اب زینب و ام کلثوم کی چادریں بھی اس راہ میں دینی پڑیں گی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، یہ 50 سال کے عرصے میں وہ کون سا بگاڑ تھا، وہ کون سی چیز تھی؟ تو اس کے لیے میں صرف خلاصہ یہ کروں گا کہ اسلام کو عیسائیوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، حتیٰ کہ آخر میں مبالغہ بھی کیا اور مبالغہ کے لیے میدان میں بھی آئے، لیکن وہاں پر بھی دیکھ کر پہچان گئے کہ ان کے ساتھ مبالغہ نہیں کرنا۔ اس اسلام کو یہودیوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس اسلام کو مشرکین نے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اب جو شخص آیا کہ جس نے اس اسلام پہ کاری ضرب لگائی، وہ شخص کہ جو اس اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو خود اسلام کے ذریعے ہی ختم کرنا پڑے گا۔ ایک اور اسلام متعارف کرائیں، ایک اور اسلام شو کریں، فاسق و فاجر ہو لیکن امام جمعہ و جماعت بھی ہو، فاسق و فاجر ہو، مجسمہ برائی ہو، سراپا شیطان ہو، اور مسند رسالت پر بھی برجمان ہو، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، وہ سب نے سوچا کہ اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو پھر اسلام کو اسلام کے ذریعے ہی ختم کیا جائے۔ محترم ناظرین، آج پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج بھی طاغوتی طاقتیں، شیطان کے چیلے، شیطان کے نمائندے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہم سے ختم نہیں ہوئے، مختلف حربے استعمال کیے انہوں نے، تو آج بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ذریعے ختم کرایا جائے۔ آج وہ ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ تو کافر ہے، تو کافر ہے، تو کافر ہے۔ ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کی نگاہ میں سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے تو ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کا قائل ہے، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان تمام چیزوں کا قائل ہے، جب کافر ہمیں دیکھتا ہے، وہ کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتا ہے، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے تو کوئی کہتا ہے اس کا تعلق فلاں فرقے کے ساتھ ہے، اس کا فلاں فرقے کے ساتھ ہے، اس کا فلاں فرقے کے ساتھ ہے۔ یہ عجیب حالات ہیں۔ آج بھی تقریباً ہم اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ آج بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے ذریعے ہی ختم کرایا جا رہا ہے۔ آج
پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ مسلمان ہے جو دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ وہ نماز ختم نہیں کی، یزید نے حج ختم نہیں کیا، روزہ ختم نہیں کیا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اذان بھی ہے، یعنی سب کچھ ہے، لیکن نماز ہے، روح نماز نہیں ہے، حج ہے، روح حج نہیں ہے، اذان ہے لیکن روح بلالی نہیں ہے۔ وہ اذان کہ جو استکبار کو للکارتی ہے، وہ اذان جو مسلمان دشمن قوتوں کو بلاتی ہے، اور اس اذان کو سننے کے بعد ان کے وجود میں تھرتھری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اذان موجود نہیں تھی۔ وہ کرنا کیا تھا؟ یزید چاہتا کیا تھا؟ یہ جو مسند خلافت پر بیٹھا ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ اذان کو اذان کے ذریعے ختم کرو، نماز کو نماز کے ذریعے ختم کرو، اسلام کو اسلام کے ذریعے ختم کیا جائے۔ اور یہ سارا منظر یا امت دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، لیکن قیام نہیں کر رہی، یا اس چیز کی امت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اسلام کے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا جو اسلام شناس ہے، جو مجسمہ اسلام ہے، جس کی آغوش میں اسلام پلا ہے، جو خود پیغمبر اسلام کی آغوش میں آیا ہے، جس نے زبان رسالت کو چوس کر اسلام کو اپنے وجود کا ایک حصہ بنا لیا ہے، جس کا پورا وجود ہی سراپا اسلام ہے، وہ حسین ابن علی اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ اس امت میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں میری جان بھی جائے، میرے 6 مہینے کا بچہ بھی جائے، اور اس میں میری بہنوں کی اگر چادریں بھی جاتی ہیں تو وہ بے شک اس راہ میں قربان ہو جائیں، لیکن اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور ہم آج دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں، اور جو بھی عالم ہے، جو بھی اس منبر پہ آتا ہے، یہ اس کی دیانتداری کا تقاضا ہے کہ وہ آ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، وہ آ کر کردار حسین پیش کرے، وہ آ کر کردار کربلا بیان کرے، وہ آ کر سیرت اصحاب حسین بیان کرے، اس لیے کہ جو حالات اس وقت درپیش تھے کہ اسلام کو اسلام کے ذریعے ختم کیا جا رہا تھا، وہ آج تقریباً انہی حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج بھی اسلام کو ذریعے، آج ایک فرقے میں کئی فرقے بنے ہوئے ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک بھائی دوسرے بھائی کا گریبان پکڑے ہوئے ہے۔ یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ عزیزہ نگرامی، یہ بنائے گئے ہیں۔ اسلام یہودیوں سے ختم نہیں ہوگا، عیسائیوں سے ختم نہیں ہوگا، مشرکوں سے ختم نہیں ہوگا۔ آج کا جو نمائندہ یزید ہے، جو شیطان کا نمائندہ ہے، وہ بھی جانتا ہے اسلام کو اسلام کے ذریعے ختم کرو۔ جو کام آج سے 1400 سال پہلے ہوا ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مظلوم کربلا 4 مہینہ سے زیادہ عرصہ مکہ میں رکتے ہیں۔ ہم پوچھیں گے آقا آپ نے وہاں پہ اتنا عرصہ کیوں فرمایا ہے؟ منتظر تھے
جب پوری دنیا سے حاجی وہاں پہ آ جائیں تو مظلوم کربلا نے حقیقی حج ان کو سمجھانا تھا، حقیقی حج ان کو بتانا تھا، روح حج ان کو سمجھانی تھی۔ اور آپ کے مکہ کے خطبات میں یہ چیز عیاں ہے۔ وہ امام نے فرمایا یاد رکھو تمہیں علم نہیں ہے، اب یہاں پہ وہ حج کرنے کا مقام نہیں ہے، اب کربلا میں جا کر قیام کرنے کا مقام ہے، مینا میں جا کر حیوان کاٹنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ کربلا میں جا کر اپنی گردن کٹانے کا وقت ہے۔ اس لیے کہ اگر قیام کے بغیر تم حج کرو گے تو حج تو ہوگا لیکن روح حج موجود نہیں ہوگی، اور اگر قیام کرنے کے بعد جب تم حج کرنے کے لیے آؤ گے، تمہاری نسلیں اگر حج کرنے کے لیے آئیں گی تو وہ حقیقی حج ابراہیمی ہوگا، اس حج کی روح بھی موجود ہوگی۔ یہ فلسفہ سمجھانے کے لیے مظلوم کربلا نے وہاں پہ قیام کیا ہے، 4 مہینہ سے زیادہ عرصہ مکہ میں رکے ہیں۔ اور یہ کام میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ واقعاً آپ دیکھیں کہ یزید بھی جب برسر اقتدار آیا، نہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کسی چیز پر اس نے پابندی نہیں لگائی، اور کیونکہ وہ چیز رکھنا چاہتا تھا کہ تاکہ پتہ چلے یہ رہے اور نماز روزے کے ذریعے ہی اس کو ختم کیا جائے۔ دربار یزید میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، تاریخ میں ملتا ہے کہ خطبہ اتنا جاندار تھا، اس قیدی کا خطبہ اتنا وزنی تھا جو واقعہ کربلا دیکھ کر آ چکا ہے، جو بے کفن اپنے باپ کی لاش چھوڑ کر آ چکا ہے، جو رسن بستہ ہے، جس کے ساتھ بے پردہ پھوپھیاں موجود ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے امام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں اتنی جان تھی کہ دربار یزید میں انقلاب برپا ہو گیا، اور یزید نے امام کی آواز کو دبانے کے لیے فوراً ایک درباری مؤذن سے کہا کہ فوراً اذان دی جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا اذان جیسے بھی ہو زین العابدین اس کا احترام کریں گے۔ مؤذن نے اذان دی، امام نے اس اذان کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں ایک چیز یہاں پہ عیاں ہو گئی کہ اذان کبھی کبھی نماز کے لیے ہوتی ہے جو رحمان کی طرف بلاتی ہے، اور کبھی زمانے کے امام کی آواز کو دبانے کے لیے دی جاتی ہے، اور وہ اذان رحمان کی طرف نہیں بلاتی، وہ اذان شیطان کی طرف بلاتی ہے۔ اگر یزید اذان پر پابندی لگا دیتا تو وقت کے امام کے خطبے کو کیسے روکتا؟ تو ایک اذان رکھی اس نے تاکہ اس اذان کے ذریعے زمانے کے امام کی آواز کو دبا دیا جائے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں یہ وہ امر بالمعروف تھا کہ اسلام موجود ہے لیکن روح اسلام موجود نہیں ہے، اور جب روح اسلام موجود نہیں ہے تو اس مرحلے پر یہ ضروری ہو گیا تھا کہ حسین ابن علی قیام کرتے۔ اور ہمارے لیے ایک یہ پیغام ہے، اس سب کے لیے پیغام ہے۔ میں اپنی ذمہ داری کی طرف اور اپنے جو صنف والے ہیں ذاکرین اعظام اور علماء کرام، اور پھر اپنے آپ کو میں اس جانب متوجہ کرتا ہوں، وہ آج بھی حالات ایسے ہی ہیں، اور آج
ہمارے معاشرے میں بدعات کا دور دورہ ہے، بدعتیں ہیں اور خرافات ہیں، اور اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں ہمیں کردار حسین کو بھی نبھانا ہے اور ہمیں مقصد کربلا کو بھی سمجھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس زمانے میں حقیقی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دینا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اذا ظاہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ۔ بڑی سخت ایک روایت ہے، فرمایا جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ حقیقی اسلام کو مجازی اسلام سے سمجھنا مشکل ہو جائے، جب میری امت میں بدعات کا دورہ شروع ہو جائے، تو اس وقت جو میری شریعت کے علوم کے عالم ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ کلمہ حق کو بیان کریں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ بعد میں پیغمبر اسلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه۔ اگر کسی خطیب نے، کسی عالم نے، کسی ذاکر نے لوگوں سے خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے کلمہ حق بیان نہ کیا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے چند ایام اچھی طریقے سے بسر ہو جائیں، لیکن دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے عالم کو یا ایسے ذاکر کو یا ایسے خطیب کو اللہ کی لعنت کے طوق سے نہ بچا سکے گی، کہ جس کا فریضہ یہ تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا، اور اس نے ایام محرم میں بھی اس مقصد حسین کو بھلا دیا، جس نے ایام عزا میں بھی اس کردار حسینی کو بیان نہیں کیا۔ دامن وقت میں زیادہ اب گنجائش نہیں، میں انشاءاللہ اگلی سخنرانی میں مزید اسی مقصد حسین پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ عزیزان گرامی، ہر کسی نے امر بالمعروف کیا ہوگا، نہی عن المنکر کیا ہے، لیکن جو امر بالمعروف میرے حسین نے کیا، جو امر بالمعروف فاطمہ کے لال نے کیا، اور تاریخ میں یہ ملتا ہے 2 محرم کو جب آپ کربلا میں پہنچے تو ایک مرتبہ حر نے آگے بڑھ کر امام کے گھوڑے کو روکا، امام کی سواری کو روکا۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ساکلت اموں کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ حر بڑا جرنیل تھا، بڑا بہادر تھا، لیکن کانپ کے رہ گیا، لرز کے رہ گیا۔ کہا حسین اگر تیرے علاوہ کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں اس کو پلٹ کر ایسا ہی جواب دیتا، لیکن حسین میں کیا کروں، تیری ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ ہم کہیں گے حر تیری عظمت کو سلام، حر تیرے مقام کو سلام، حر تیری معرفت کو سلام، اور تو نے فاطمۃ الزہرا کو میدان جنگ میں پہچان لیا۔ عزیزو، بس یہی وہ معرفت فاطمۃ الزہرا تھی کہ آواز قدرت آئی، اے میری کنیز کی قدر کرنے والے، اے میری فاطمہ کی قدر کرنے والے، اب میں تجھے جہنم کا ایندھن نہیں بننے دوں گا۔ یہی وجہ ہے 10 محرم کو پوری رات بے تابی میں گزاری، صبح اپنے غلام کے ساتھ آیا، اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، آنکھیں بندی ہوئی ہیں، تلوار ہاتھوں پہ رکھی ہوئی ہے، آ کر صرف ایک جملہ کا ارشاد فرمایا اخطأت یبن فاطمۃ الزہرا، اے فاطمہ کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں اس کا کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ عزیزو، مظلوم کربلا نے فرمایا حر، اور تو اس وقت مہمان بن کر آیا اور تجھے دینے کے لیے میرے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے، اور جاؤ میدان
میدان میں اور میری ماں تجھے سیراب کرے گی۔ عزیزو، اور جب میدان میں جانے لگے کہا آقا میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرا بیٹا جائے، اور کا بیٹا گیا۔ ایک مرتبہ داد شجاعت دی، ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، او بابا میرا آخری سلام ہو، اور اٹھے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے جائیں۔ حسین نے بٹھا دیا، اور کیا کبھی دیکھا ہے ایک جوان کی لاش پر کبھی بوڑھا باپ بھی جاتا ہے؟ اور تیرے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے میں جاؤں گا۔ ہم کہیں گے آقا آپ نے غور کے بیٹے کی لاش تو اٹھا دی، اور لیکن تھوڑی دیر کے بعد عصر عاشور کو علی اکبر کی آواز آئے گی، کاش وہاں پر کوئی اور ہوتا جو حسین سے یہ فرماتا، حسین سے یہ کہتا اے فاطمہ کے لال، وہ جوان کی لاش اٹھانے کے لیے آپ نے نہیں، وہ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔